الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. معزز صدر، علماء قابل قدر ومشائخ اہل فکر و نظر، سامعین و ناظرین، صاحبوں اور عزیزوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس مبارک علمی و دعوتی کانفرنس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور صلاۃ و سلام ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں علم کی عظمت اور علماء کی قدر منزلت سے روشناس کر دیا۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، جمعیت اہل حدیث بر صغیر کی ایک قدیم معتبر تنظیم ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت کے خالص پیغام کو عام کرنے کے لیے اس ملک عزیز کی انقلابی ریاست بہار کے آرا شہر میں 1906 میں رکھی گئی۔ اسی طرح جمعیت اہل حدیث منگلور کا قیام 212 میں صوبائی جمع اہل حدیث کرناٹک کے زیر نگرانی عمل میں آیا۔ اس کی بنیادی مقاصد میں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو عام کرنا، بدعات و خرافات کا رد کرنا، امت میں توحید و سنت کا شعور پیدا کرنا، دعوت و اصلاح کے ذریعے ایک صالح معاشرہ کو سنوارنا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے لیے مسجد مدارس کی تعمیر کرنا، نوجوانوں کے دلوں میں توحید و سنت کی تعلیمات کو راسخ کرنا اور انہیں ان تعلیمات کے فروغ کے لیے تیار کرنا۔ یہ تمام امور جمعیت اہل حدیث منگلور بعون اللہ اعتدال، علم و حکمت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیتی آ رہی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ خوبصورت شہر منگلور ساحل سمندر پہ واقع ہے۔ یہ صرف اپنی قدرتی حسن کے لیے ہی مشہور نہیں ہے بلکہ دینی و تعلیمی خدمات میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے اہل علم و پرستار توحید کی دعوتی سرگرمیاں اس بات کی گواہ ہے کہ آج کی یہ 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس اسی تسلسل کی ایک روشن کڑی بننے جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، اس مختصر تمہید کے بعد یہ بتاتا چلوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے جلیل القدر علماء و مشائخ تشریف فرما ہے جو علم و عمل کے روشن مینار ہیں۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جمعیت اہل حدیث منگلور کی جانب سے ان معزز شخصیات کو دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں جن کی خدمات امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خصوصاً امیر جمعیت مرکز اہل حدیث دہلی فضیلۃ الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو ہم اہل منگلور اور اراکین جمعیت منگلور خوش آمدید کہتے ہیں، جو دعوت و اصلاح کے میدان میں اپنی بصیرت اور فکری رہنمائی سے جمعیت کو ملک اور بیرون ملک میں تعارف کرایا اور اس کو ایک مقام تک پہنچایا۔ عطا اللہ عمرک یا اخونا الفاضل۔ اسی طرح کانفرنس کے صدر فضیلۃ الشیخ عبد الوہاب جامی حفظہ اللہ کو جمعیت کی جانب سے پرتپاک استقبال ہے۔ یہ ایک معروف شخصیت ہیں، آپ ریاست کرناٹک و گوا کے صدر جمعیت ہیں اور آپ ایک پر اثر مقرر و خطیب ہیں، علمی میدان میں بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح غائبانے میں محترم اسلم خان صاحب صوبائی جمعیت کے جنرل سیکریٹری اور محترم کے جے منصور احمد قریشی صاحب خازن صوبائی جمعیت کا اس موقع پہ بھی استقبال ہے۔ باتوں میں بات رہ جائے گی اگر میں اپنی جمعیت اہل حدیث منگلور کے صدر جناب نجم الدین اسدی کا استقبال نہ کروں، جو دینی کاز کے لیے بڑھاپے میں جوانی کا رول ادا کرتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح منگلور کے ہر دل عزیز سیکریٹری عبدالسلام کاٹی پلہ کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آگے کا سفر جاری رکھتے ہوئے جمعیت اہل حدیث منگلور کی جانب سے ان تمام فضلاء و مشائخ حفظہم اللہ کا پرجوش استقبال ہے جو ہماری دعوت پہ
تشریف لائے، خصوصاً وہ مشائخ اعظام جو ڈائس پر جلوہ افروز ہیں اور گیلری میں بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ تمام حضرات علم کے امین ہیں، کتاب و سنت کے داعی ہیں، امت کے رہنما اور مربی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں تو سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ علماء ہے۔ محترم حضرات، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ علماء کا مقام ہم لوگوں سے بلند ہے۔ نبی محترم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جب علماء کا مقام اتنا بلند ہے تو ان پر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں۔ صاحبو، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق کو واضح کرے، باطل کا رد کرے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، فتنوں کا سد باب کریں، امت کے درمیان اخوت اور اتحاد کو فروغ دیں اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں، اخلاص، حکمت اور صبر کے ساتھ دین کی خدمت کریں۔ اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کی عزت کریں، ان کی بات سنیں اور ان سے دین سیکھیں۔ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ علماء امت کے رہنما، انبیاء کے وارث اور دین کے محافظ ہیں، ان کی توقیر ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان سے دینی امور میں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا پیغام، ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، اختلافات کو ختم کر کے اتحاد پیدا کریں، دعوت و اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، نئی نسل کے لیے دینی تعلیم کا معقول انتظام کریں تاکہ وہ داخلی اور خارجی چیلنجز کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کر سکیں اور سارے صالح مسلم معاشرہ وجود میں آ سکے۔ منتظمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میں دل کی گہرائی سے ان تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی انتھک کوشش اس میں شامل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اس کانفرنس کو امت کے لیے نفع بخش بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔